یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا، پیر کامل رازدار کن فکاں، پیر کامل غم گسارے دو جہاں، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، آ رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سد حج ہووے، آ رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سڈا حج ہووے، پا برکے میم دے محبوبہ ہاتھ پیر چما سڈا حج ہووے، تیری صورت پاک دی حد کوئی نہیں، ہاتھ پیر چما سڈا حج ہووے، ناشاد نصیب کو باغ لگن سڈے ویڑے یا سڈا حج ہووے۔ خدا سائیں محمد بنامن تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، خدا سائیں محمد بنامن تو صدقے، تیرے میم دے برکے پاون تو صدقے، احد ہو کے احمد صدامن تو صدقے، حسن پاک بچڑا مولا علی دا تیری سرخ پوشاک پاون تو صدقے، حسین شہنشاہ ملک رضا دا تیرے بال بچڑے کوہاون تو صدقے، خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل گئیں تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان قریب اللہ جل وعلا ایسی قوم لائے گا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اقبال نے کہا از نگاہش خانہ باطل خراب، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، عہد فروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آواز شد۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو قرآن کے رکھوالے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو عہد فروق کو تازہ کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو نبی پاک کی ولایت کا تاج پہن کے امت کو دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ہر وقت حق کی بلند آواز لے کے نبی پاک کے دین کا پرچار کرنے والے ہیں۔ مشائخ اعظام نے ایک روایت لکھی، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ولی اصحاب کہف جن کو کہتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں اگر ان کے نام کسی کے پاس ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ حضور قبلہ اصحاب کہف کے نام اگر کسی کے پاس ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی قسم کا عذاب نہیں دے گا۔ 7 نام ہے، مکسل مینا، قطمیر، بینونس، مینونس، زونوانونس، مرتونس، بمائے ان کا کتا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ۔ اللہ جل وعلا کے محبوب فرماتے ہیں اگر یہ نام گھر میں رکھے ہوں تو گھر کو آگ نہیں لگے گی، اگر کسی کے جیب میں ہوں تو بندے کو نقصان نہیں پہنچے گا، اگر گیہوں میں، چاولوں میں، گندم میں رکھے ہوں تو ان کو گھن نہ لگے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اصحاب کہف کے اولیاء کہاں، محمد عربی کے شعر کہاں؟ اگر اصحاب کہف کے ولیوں کی محبت بندے کے دل میں ہو تو اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے۔ محمد عربی کی امت کے اولیاء جس کے سینے میں ہو اور اولیاء کی محبت جس کے دل میں ہو تو کیسے بنا کر ان کو نقصان پہنچے؟
بحمد اللہ تعالی. آخری بات، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ اولیاء کے سردار، ولیوں کے سلطان، مہر ولایت اللہ کے محبوب نے ان کو عطا فرمائی. اب جس کو مولا علی نے ولایت کی خیرات عطا کی، اللہ نے اس کو تاج ولایت پہنا دیا. ولی کون ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا ولی وہ ہوتا ہے پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، پیر کامل رازدار کون فکاں، پیر کامل غم گسارے دو جہاں. اور قوت سلطان و امیر از لا الہ، مرشد وہ ہوتا ہے جس کی زبان ہر وقت رب کے ذکر سے تر رہتی ہو. مرشد وہ ہوتا ہے جس کے قول فعل اقوال سے نبی پاک کی سنت کا نور چلکتا ہو. مرشد وہ ہوتا ہے جس کا نفس ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر سے تر رہتا ہو. مرشد وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تصویر نظر آتا ہو. مرشد وہ ہوتا ہے جو ہر وقت شریعت کا پاسدار نظر آتا ہو. اللہ اکبر. اب اصحاب کہف سے محبت کرنا بندے کو نقصان سے بچاتا ہے. اصحاب کہف والے اولیاء سے محبت بندے کے گھر کو آگ سے بچاتا ہے. اصحاب کہف کے نام بندے کے کاروبار میں برکت دیتے ہیں. اصحاب کہف کے اولیاء کا ذکر اگر دل میں ہو یا لکھ کے پرچی آپ کی جیب میں ہو تو بندے کو نقصان نہیں پہنچتا. اصحاب کہف کے اولیاء کا مقام کہاں اور محمد عربی کے شعروں کا مقام کہاں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ میرے ایسے بھی شہزادے ہوں گے جو ایسے مقام پر بیٹھے ہوں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ نبی ہیں. لوگ سمجھیں گے کہ نبی ہیں. اللہ ان کو ایسی عظمت اور شان عطا فرمائے گا، لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ یہ کون سے نبی جا رہے ہیں. خبر لینے پہ پتہ چلے گا کہ یہ نبی نہیں ہے، محمد کے غلام اولیاء اکرام جا رہے ہیں. تو ہمارے تو ولیوں کی شان یہ ہے، سرکار کی امت کے اولیاء کا مقام یہ ہے کہ بنی اسرائیلی لوگ ان کو مقام نبوت پر سمجھیں گے. یارو جن کی محبوبیت کا عالم یہ ہے، اللہ جس محبوب کی امت کے ولیوں کا شان یہ ہے، خود مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیسیوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیسیوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آخری بات، ایک بار ذرا درود شریف پڑھو. ماشاءاللہ روحانی بابرکت محفل، سرکار دے ذکر نال تر محفل اور نبی پاک دی مہمانہ نال سجی ہوئی محفل. اس محفل دا رنگ ہی الگ الگ ہوتا ہے، بلکہ یہ پہلے قبول ہوتی ہے بعد میں منعقد ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے میلاد پاک کی نسبت سے، کیونکہ ساری زندگی بزرگان ڈھوڈا شریف نے میلاد منایا بھی میلاد منوایا بھی، تو ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں صرف ایک روایت عرض کر رہا ہوں. دلائل النبوہ کے اندر امام بیکی نے فرمایا جس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، حارث بن نویرس یہ مشرکین مکہ کے سردار ہیں. ان کا ایک خاص بت تھا، بلکہ بتوں کا بھی سردار تھا. ان کا ایک عجب ذہن ہے کافروں کا، مشرکین کا، کہ خاص لوگوں کا خاص خدا، عام لوگوں کا عام خدا. عام لوگوں کے لیے چھوٹے بت تھے مگر سرداروں کے لیے بڑے بڑے بت تھے.
اب یہ بڑے سردار، ان کے لیے ایک بڑا بت تھا، روزانہ رات کو آتے، اپنے خدا کے آگے سجدے ٹیکتے، اپنے خدا کی عبادت کرتے، اس کو پوجتے۔ جب رات آئی 12 ربیع الاول شریف کی، جب رات آئی 12 ربیع النور شریف کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، حضور کی آمد مبارکہ کی، وہ سارے سردار کٹھے ہو کے آئے۔ دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر وہ جو گرجا بنایا ہوا تھا، وہ جو مندر بنایا ہوا تھا، اس کے اندر ان کا سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا بت گرا پڑا ہے۔ حارث بن نویرس نے اس کو اٹھایا، اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، پھر گر پڑا، پھر اٹھایا، پھر لگایا، پھر گر پڑا، پھر اٹھایا، پھر لگایا، پھر گر پڑا، حتیٰ کہ 3 بار جب لگایا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے عربی پہلے بڑے اکڑ اور بڑے متکبر تھے، بڑے اکڑیلو تھے، تو حارث بن نویرس نے غصے میں آ کے کہا یا مالک ما فعل بک ھذا، تمہیں کیا ہو گیا ہمارے معبود؟ مالک بمانا معبود کہا، اے ہمارے معبود تمہیں کیا ہو گیا ہے آج، کیوں بار بار گر رہے ہو؟ تو جو رب بے زبانوں کو آواز دیتا ہے، جو رب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پرندوں کو اڑواتا ہے، جو رب محمد عربی کے لیے پتھروں سے کلمہ پڑھواتا ہے، جو رب چاند کے 2 ٹکڑے کرواتا ہے، محبوب کی آمد کی رات اس بت کو بھی زبان عطا کر دی۔ اب بت نے کیا کہا؟ ترضیٰ لمولود انارت بہ فالعلاء بالنور الشرق والغرب۔ پرے ہو جاوے حارث بن نویرس، دفع ہو جا، میری بادشاہت ختم ہو گئی ہے، اب میری سلطنت ختم ہو گئی ہے، میری طاقت ختم ہو گئی ہے، میرا زور مک گیا ہے، میں اب ختم ہو چکا ہوں۔ ترضیٰ لمولود انارت بہ، وہ محمد عربی آ گیا ہے جس کے نور سے شرق اور غرب چمک جائیں گے۔ تو اللہ جل وعلا نے بت سے بھی محبوب کا ذکر کروا کے میلاد کروا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آقا سرسوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا۔ امام تھک گئے جواب دے دے کے، انسان کا بھی صبر ہوتا ہے، تو پھر آپ نے نا اس وقت کے موذیوں کو کہا سرسوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، ان کی ذات پاک پہ مال جان عزت سب وار دیا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو ہم نے کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، وما علیہ الا البلاغ۔